बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अहम है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके यहाँ बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं, या आपकी शादी होने वाली है, या आपकी फैमिली में कोई है, या आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग है, इन सारे मामलात के अंदर ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी। आजकल सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आया है जो खाली पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है, और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं, और उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ एक हदीस से मिलता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। जब वो पैदा होते हैं, पैदा होकर पुराने दौर के अंदर जब हम देखते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी बोलना शुरू करते थे, चलते बड़ी जल्दी थे, खेलते थे, उनके पास खेलने के लिए टॉयज़ थे, पेरेंट्स के पास वक्त था। आज इन तमाम चीज़ों को अगर हम परे कर दें तो आप हैरान होंगे जानकर कि बहुत ज़्यादा बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं। ये असल में बीमारी है क्या और इसका हल क्या है? और सबसे पहले आपने जो काम करना है वो समझना है इस बीमारी को। देखिए, प्रॉब्लम को अगर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, तो फिर उसका सोल्यूशन भी निकल आता है। अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, आजकल बहुत सारे मामला ऐसे ख़राब आ रहे हैं कि बच्चे देर से बोलना भी शुरू करते हैं, और इसके अलावा वो प्रॉपरली वर्ड्स बोल नहीं पाते। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब 1400 साल पहले की एक हदीस में मिलता है, और यही हदीस आज के जदीद दौर में भी साइंस को भी अपना लेनी चाहिए, और वो मजबूर कर चुकी है साइंस को कि वो घुटने टेक दे इस एक हदीस के आगे। देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि औरत अपने शोहर के घर और औलाद की निगरानकार है, और इसके अलावा इस्लाम ने कहा है कि तुम अपनी औलाद के लिए इंसाफ करो। अब उलमा इकराम ने इसका जो मफहूम निकाला है वो ये है कि चूंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, और इस्लाम में इस हदीस से ही साइंस ने आगे सारी रिवायत पकड़ी है कि माँ की गोद से असल में औलाद की तरबियत होना शुरू होती है। इस पहली दरसगाह में बच्चा जो चीज़ें सबसे पहले सुनता और सीखता है, इनमें से एक माँ बाप का बोलना है। अब माँ बाप ने बच्चा पैदा तो कर दिया, लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो उन्होंने बच्चे को मोबाइल के रहमो करम पर छोड़ दिया। फिर वालिदैन की माशी मजबूरियों की वजह से कई बच्चों की माएँ जॉब करती हैं और वो प्रॉपरली अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि माँ बाप से जो कम्युनिकेशन गैप है वो कमी आ चुकी है, और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर देर से बोलने की बीमारी ने जन्म ले लिया है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को कहते हैं ऑटिज्म। इस बीमारी की वजूहात 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करवाना, और वालिदैन का बच्चों से कम गुफ्तगू करना, राब्ता कम करना। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी बीमारी की इसकी वजूहात है। देखिए, बहुत सारी तो चीज़ें ये होती हैं, एक तो माँ के पेट से चीज़ मुंतकिल होती है, बाप से हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दौर के अंदर अगर बच्चा गुफ्तगू नहीं कर रहा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका कम्युनिकेशन गैप। देखिए, आज की मेडिकल साइंस ने बहुत सारे बच्चों के ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया ये बीमारी यूरोप में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट ने कहा है कि असल में सूरत हाल ये पैदा होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। देखिए, पुराने दौर में होता क्या था कि बच्चा जब पैदा होता था, माँ उसको चलाती थी, उसके साथ चलती थी, टॉयज़ उसके पास थे, वो खेलता था, वो गुफ्तगू करता था, वो भाग कर आता था, वो शोर करता था, रोता भी था, उसको पेट में गैस भी हो जाती थी, बहुत सारे मामलात होते थे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था कि माँ उससे कट जाए। बाप आता था, वो भी खेलता था। आज सूरत हाल ये है कि बच्चा पैदा तो हो गया है आपका, लेकिन आपका उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है। देखिए, अब होता क्या है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, बच्चा आपका तंग करता है तो आप उसको कोई पोइम लगा देते हैं। पोइम लगाने का मसला ये होता है, देखिए जो पोइम्स होती हैं
ان کے اندر جو کلرز ہوتے ہیں وہ بچے کی نفسیات کے مطابق ہوتے ہیں. وہ اتنے اٹریکٹیو کلر ہوتے ہیں, ان کا کمبینیشن ایسا بنایا گیا ہوتا ہے کہ بچے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کی اٹریکشن اس کی طرف آتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ صرف دیکھتا رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ بیزی ہو جاتا ہے. جب وہ بیزی ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے, جب وہ گفتگو نہیں کرتا. دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو ہوتا یوں ہے کہ جو اس نے کرنا وہ سیکھ رہا ہے, لرننگ پروسیس کے اندر ہے. وہ اگر زیادہ جلدی چلے گا, آپ اس کو چلائیں گے تو وہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کو زیادہ باتیں کریں گے تو آپ کا اس کا رابطہ بہت زیادہ ہوگا. آپ اس کو مائیں دودھ پلاتی ہیں تو اس کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ جب اسے گفتگو کرتے ہیں تو بچہ جلدی بولنا شروع ہوتا ہے. اب بہت سارے کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ بچوں کو پلینگ اسکول میں داخل کروا دیا جاتا تو بولتے نہیں ہیں, لیکن اسکول میں جا کر پھر وہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہاں انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کا بچہ برباد ہو جاتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے. اب اس طرح کی صورتحال میں بچہ اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتا ہے. اب اسے گفتگو نہیں کرتے, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ ببلنگ کرتا ہے, وہ گفتگو نہیں کرتا, ورڈز نہیں بولتا. آپ اس کو بلاتے ہیں, وہ آپ کی آواز نہیں سنتا, وہ اپنا نام نہیں پہچانتا. لیکن آپ اس کے سامنے کوئی پوائم لگائیں گے, وہ فوری اس کو ریکگنائز کر لے گا, کیونکہ اس کے دماغ کو آپ نے ٹرین کروا دیا اس طرح کہ وہ کسی پوئم کی جگہ آپ اس کو آواز دیں گے وہ نہیں سنے گا, کیونکہ بچپن سے اس نے وہ آوازیں سنی ہیں. جب وہ اپنے نام کی پریکٹس سنے گا تو اس کو ایسا ایسا اپنے نام کا احساس ہوگا. لیکن موبائل فون کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی ہے, ایک تو اس کا اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہے. دیکھیے عام روٹین کے اندر آج جو چھوٹے بچے ہیں وہ موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں, پوئمز دیکھتے ہیں, ان کا 3 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے. اگر کسی بڑے کا اسکرین ٹائم اتنا ہو تو اس کی نظر خراب ہو جائے. پچھلے 2 سال میں کرونا کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار تھے, تو انہوں نے آسانی ڈھونڈی, بچوں کو موبائل فون لے دیا, وہ موبائل دیکھتے, جس کی وجہ سے ان کی ایک تو نظر ویک ہو گئی پوری دنیا کے اندر. دوسرا جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. یہ میڈیکل سائنس نے آج جو بات کی ہے اس کا حل کیا ہے اب آپ کے پاس؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ماں یا باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اٹھائیں گے, بچہ روئے گا, بچہ رونا اس کا سننا پڑے گا, ہم تھک کر آئے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر اصل جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. آپ اس کو چند انچ کی ایک اسکرین کا ایک ٹکڑا دے دیتے ہیں. دیکھیے پہلے آپ بچے کو دیتے تھے ٹوائز کے اندر وہ اس کو توڑتا تھا, کھولتا تھا, کچھ بھی کرتا تھا, چلاتا, لیکن وہ انگیج رہتا تھا. موبائل فون جب دیتے ہیں تو اس میں ایک اسکرین پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں, پوئمز ہیں, آوازیں بھی آ رہی ہیں. تو وہ بجائے کہ بچہ اس میں کچھ کرے, یوز کرے, اصل میں صورتحال ہوتی ہے کہ بچہ اس کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے. وہ خود کچھ نہیں کرتا جبکہ سارا کچھ موبائل فون کر رہا ہوتا ہے. بچے کا آئی کیو لیول بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور وہ اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں بہت زیادہ جب موبائل فون یوز کرتی ہے تو آپ کا بچوں سے دھیان نہیں رہتا, آپ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ایک تو وہ سننا اس کا بہت زیادہ, آپ اپنے الفاظوں کو نہیں جانتا, پوائنٹس کو وہ جانے گا, لیکن آپ اسے گفتگو کریں گے وہ آپ کی آواز کو نہیں پہچانے گا. بچہ رو رہا ہے, آپ اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں دے دیں, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ جو مرضی کوشش کر لیں, باپ جتنی مرضی کوشش کر لے, اصل ممتا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ماں کے پاس ہے. سب سے پہلے اگر آپ سمجھ سے آپ کا بچہ دیر سے بولنا شروع کر رہا ہے, اس کو آہستہ آہستہ نہیں, اس کو فوری طور پر موبائل سے دور ہٹائیں. ایک تو اس کا اسکرین ٹائم کم ہوگا, آپ اس سے گفتگو کریں, آپ اسے لے کر جائیں, گھومیں پھریں, اس کے ساتھ بات کریں. انیشیلی یہ آپ کے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہوگا, لیکن یہ بہت بڑی پرابلم بن جائے گا. آپ کا بچہ ساری زندگی گفتگو نہیں کر پائے گا, سینسٹیو رہے گا, حالات بہت زیادہ آگے خراب ہے. اب جانتے ہیں دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ آپ اگر مشکل سے اپنے بچے کو اچھے لیول پر تعلیم نہیں دیں گے, اس کو گائیڈ نہیں کریں گے, وہ برباد ہو جائے گا. کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے موبائل کی چارجنگ کتنی رہ گئی ہے, آپ کا بیلنس کتنا ہے, کتنے ایم بیز رہ گئے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے لیکن وہ بول نہیں پا رہا, اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل فون ہے. دوسرا ایک سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ, اگر فیملی کے اندر کچھ بچے ہیں, اب زیادہ ٹائم ان کو دیں, ان کو بھی کہیں کہ موبائل فونز کی بجائے
آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں, ان کو ٹوائز لا کر دیں, زیادہ سے زیادہ بچوں کو انگیج کریں, وہ ہنسے کھیلے, بجائے کہ آپ موبائل فون دے کر اپنی جان چھڑائیں کہ یہ تو بڑا ایزی ہے, بچہ روئے گا, رات کو روئے گا, میں اس کو پوئم لگا دوں گا یا لگا دوں گی. تو صورتحال میں آپ اپنے بچے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ کریں. آپ جو مرضی ہو جائے, کچھ وقت اپنے بچوں کو جب دیں گے تو آپ کا بچہ اس بیماری سے فوری طور پر ریکوری کرنا شروع کرے گا. ڈاکٹر سے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا, نیورو سرجن آپ کو گائیڈ کرے گا, وہ اس صورتحال میں میڈیکیشن بھی دے گا, آپ کو جانا پڑے گا. لیکن سب سے زیادہ میجر چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی سے شروع کریں, کیونکہ آج کل اگر ایک تو اولاد لینا بڑا مشکل ہو چکا ہے, دوسرا صحیح سلامت بچے لینا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یاد رکھیے گا, اگر آپ کا بچہ دیر سے بولنا شروع کر رہا ہے تو میجر پرابلم ہے کہ آپ اس کو موبائل فون دے دیں. جتنی جلدی یہ بیماری آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, کیونکہ خاص طریقے پر اس کا رجحان ہو جاتا ہے, وہ اپنے ہی طریقے پر ایک ہی چیز کو بار بار دیکھتا رہتا ہے. اگر آپ اس سے اپنے بچے کو نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کو موبائل فون دینا بند کرنا پڑے گا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.